Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک نہایت بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ جن کے پاس اتنی قیمتی دولت ہے، اسلام جیسی، ایمان جیسی، اور اس دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے، پھر ہم کو کیا ضرورت ہے دوسری جگہوں پر جھانکنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ والحدیث اور کھیل کود کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کی؟ کسی کی جیت پر خوشیاں منانا اور خوشیوں میں حد کو پار کر دینا، بس ناچنا ہے، تماشے کرنا ہے اور اوقات کو ضائع کرنا ہے اور اپنا ویلو اور اپنی قیمت کو کم کرنا۔ کیا آپ کو یہ ناچ گانا کرتے وقت، ان بیکار کاموں میں پڑتے وقت فلسطین یاد نہیں آیا؟ کیا ہمارے ان ماؤں بہنوں کی آہو پکار نہیں سنائی دی؟ کیا آپ کو ناچتے وقت، چلاتے وقت وہ بچوں کی تصویریں سامنے نہ آئی جو بھوکے اور نڈھال ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے؟ کیا وہ بچوں کی تصاویر آپ کو سامنے نظر نہیں آئی؟ پھر کیوں رونا روتے ہو مظلومیت کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ معزز ناظرین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت کے تناظر میں آپ کو چند اہم باتیں کہنے جاؤں گا اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند چیزوں پر روشنی ڈالوں گا۔ اور شروعات میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی بات کہوں گا دو ٹوک بات کہوں گا، اور میں جو بھی کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے۔ اور بعض لوگ اللہ سے غافل کر دینے والی باتیں خرید کرتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ معزز ناظرین، لہو کہتے ہیں دراصل ایسی باتوں کو یا ایسی چیزوں کو جو انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیتی ہے؟ عبادات سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور وہ شریعت جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس شریعت سے بھی غافل اور دور کر دیتی ہے۔ چاہے وہ سننے کی چیزیں ہو یا کرنے کی کام ہو، جو بھی بہرحال ایسی چیزیں ہو جو ان چیزوں سے ہم کو دور کر دیتی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں لہو الحدیث ہے۔ اور جو لوگ بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزوں میں وہ تمام کھیل کود اور گانا بجانا تمام چیزیں شامل ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک نہایت بلند مقام پر فائز کیا ہے، اور ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ آپ جن کے پاس اتنی قیمتی دولت ہے، اسلام جیسی، ایمان جیسی، اور اس دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے، پھر ہم کو کیا ضرورت ہے دوسری جگہوں پر جھانکنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پیچھے دیوانے بن کر بھاگنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے اللہ والحدیث اور کھیل کود کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے کی؟ کسی کی جیت پر خوشیاں منانا اور خوشیوں میں حد کو پار کر دینا، نہ کسی لوگوں کی پرواہ ہے، نہ راستے میں چلنے والوں کی پرواہ ہے، نہ مسافروں کی پرواہ ہے، نہ وقت کیا ہو رہا ہے اس کو وہ معلوم ہے، نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ والدین کی فکر ہے، دنیا کیا کر رہی کوئی فکر نہیں، بس ناچنا ہے، تماشے کرنا ہے اور اوقات کو ضائع کرنا ہے اور اپنا ویلو اور اپنی قیمت کو کم کرنا ہے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ ایسی بیکار چیزوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا امتی کہتے ہیں، ذرا سن لیجئے کھان کھول کر اس بات کو۔ اور آج ہم مظلومیت کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اس ملک میں اور دنیا میں فلسطین کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ ناچ گانا کرتے وقت، ان بیکار کاموں میں پڑتے وقت فلسطین یاد نہیں آیا؟ کیا ہمارے ان ماؤں بہنوں کی آہو پکار نہیں سنائی دی؟ کیا آپ کو ناچتے وقت،
چلاتے وقت وہ بچوں کی تصویریں سامنے نہ آئی جو بھوکے اور نڈھال ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں سوى اللہ کے؟ کیا وہ بچوں کی تصاویر آپ کو سامنے نظر نہیں آئی؟ پھر کیوں رونا روتے ہو مظلومیت کا؟ کیا آپ کو اس ملک کے حالات نظر نہیں آئے؟ کیا وہ یتیم بچے آپ کو نظر نہیں آئے جن کے والد کو ہجومی تشدد کے ذریعے کسی بہانہ بنا کر ان کو مار کر دیا گیا؟ کیا آپ کو اس غریب کا گھر نظر نہیں آیا جو بیچارہ اپنے پسینے کی کمائی سے کما کر پوری زندگی میں محنت کر کے گھر بنایا تھا، اور ظلم کی حد پار ہو گئی، اس کے گھر کو ظالمانہ طریقے سے گرا دیا گیا؟ کیا آپ کو مظلوم کی آہ و پکار نظر نہیں آئی؟ تو کیا بتاؤ، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو برباد کر کے، اپنے اوقات کو برباد کر کے، دوسروں کو تکلیف دے کر، رستہ جام کر کے، کسی کی جان کی پرواہ نہیں، کسی کے وقت کی پرواہ نہیں، کیا اس طرح کرنے سے ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں؟ ہمارے حالات درست خود سوچئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے کیوں تم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنا وقت برباد کرتے ہو، اور جن لوگوں کے لیے کرتے ہو، ان لوگوں کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ یقیناً اپنے ملک کو، اپنے ریاست کو سپورٹ کرنا کھیل کی خاطر میں برا نہیں مانتا اس کو، مگر اس کے بھی حدود ہوتے ہیں۔ ہاں بس دیکھ لیا ہو گیا، بس اس میں کیا ہے، نہ جا کر ناچنا، رستوں کو جام کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا۔ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں آئی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں کے کیا حقوق بتائے ہیں؟ اس پر بھی میں آپ کو روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، راستے کے حق کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظروں کو جھکا کر رکھو، یہ پہلا حق ہے، اور دوسرا ہم حق بتایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو۔ ذرا غور کیجئے، ہم خود دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم کو تو حکم دیا گیا تھا راستے میں جو کانٹا نظر آئے جس کی وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، گندگی نظر آئے اس کو ہٹا دو، صاف کر دو، کوئی درخت گر رہا ہو اس کو ہٹا دو تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر ہم خود راستہ جام کر کے آنے جانے والوں کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور مسافرین کو تکلیف ہو رہی ہے، بسیں جا رہی ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ذرا خود اپنا محاسبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق بتایا ہے، اور کیا بتایا؟ سلام کو عام کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور برائی سے روکو۔ یہ رستوں کے حقوق ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رستوں میں جا کر ناچ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، بارش میں بھیگ رہے ہیں، وہ کیچڑ میں ناچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ کی یہ شان ہے؟ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اس ہستی کی امتی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید الاولین اور آخرین ہیں۔ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے کچھ شعبے ہیں، اس میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، شعبہ ایمان میں داخل ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات دہرا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ ایک دو بار پیش نہیں آیا۔ جب بھی ایسی کوئی جد ہوتی ہے، ہلڑ مچاتے ہیں اور رستوں کو جام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں خود نے دنیا فتح کر لی۔ واہ! حد تو یہ ہو گئی جہاں پر جس ریاست کے کیپٹل میں جشن منایا جا رہا تھا، اسٹیڈیم میں، اس اسٹیڈیم کے باہر کئی انسانوں کی جان چلی گئی۔ میں انسانیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کئی انسانوں کی جان چلی گئی، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور ہم مست ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جشن منانے میں۔ ایک کہاں کی خوشی ہے؟ کیا آپ کی جیت اور آپ کی خوشی ان 12-15 جانوں سے بڑھ کر ہے؟ کتنی بھی جانیں جا چکی ہو اور کتنے لوگ زخمی ہو چکی ہیں، یہ بتائیے، کیا آپ کی جیت اور آپ کی خوشی ان لوگوں کی جانوں سے اور ان لوگوں کی زندگیوں سے بڑھ کر ہے؟ صرف معاوضے سے خوش نہیں ہوتا، انسان کی جان گئی ہے، انسان کی جان واپس نہیں آئے گی۔ کتنا نقصان ہو گیا اور ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ اور سب سے اہم بات اور آخری بات ہے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اپنی قوم سے کہتا ہوں، جس مہینے میں یہ جشن منا رہے تھے وہ اشہر حرم کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، اور اسلام نے اس کی عزت اور بڑھا دی ہے۔ آپ ایسا کام کر کے جس دور میں
جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، وہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے، ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے تھا۔ تو ہماری حیثیت کیا ہوئی؟ تم اپنی حیثیت کو ختم کر رہے ہو، کم کر رہے ہو۔ اس مبارک مہینے میں آپ جشن منا رہے تھے، مبارک راتیں چل رہی تھی، مبارک ایام چل رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس زمانے میں اس کا احترام کیا جاتا تھا، اسلام نے بھی اس کے احترام کو باقی رکھا، بلکہ اس مقام کو بڑھا دیا۔ تو کیا آپ ان لوگوں سے بدتر ہو گئے؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، خود اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا، ہم نے رستوں کو جام کر دیا، دوسروں کو تکلیفیں دی، عشر حرم کو پامال کر دیا، اور اپنے خود اسلام جو ہم کو عزت دی، اس عزت کو بھی ہم نے کم کر دیا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھول گئے۔ اتنی بڑی غلطی اور اتنا بڑا گناہ آپ سے ہو گیا، اللہ سے معافی مانگیے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیجئے۔ دیکھنے میں معمولی چیز ہے کہ گاڑیاں لے کر نکل رہے ہیں، ایکسیلیٹر گھما رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گھر والوں کو نچا رہے ہیں، ایسے واقعات بھی نظر آئے۔ دیکھنے میں چیز معمولی ہے، مگر اللہ سے معافی مانگیے اور دوبارہ ایک کام نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کیجیے۔ یہ چند باتیں تھی، میں پہلے ہی آپ کے سامنے آنا چاہتا تھا، حالات کی نداقت کو سمجھتے ہوئے اب آپ کے سامنے چند چیزیں میں نے کہنی ضروری سمجھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔